السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ محترم سامعین اعظام اور ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں 8ویں پارے سے ابتدائی نصف کی تلاوت کی گئی ہے۔ میں نے تراویح میں پڑھی گئی آیتوں میں سے چند آیتیں تفسیر کے لیے منتخب کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کو صحیح اور سچی باتیں کہنے کی توفیق عنایت فرما اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو میں نے 8ویں پارے کی سب سے پہلی آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک تعلیم دی ہے۔ وہ تعلیم یہ ہے کہ کفار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے تھے تو سورہ انعام کے ابتدائی حصے میں، سورہ مائدہ کے اخیر میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اہل کتاب یا یہود و نصارہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کہ آدمی اپنے بیٹوں کے تعلق سے ان کے ہر حرکات و سکنات سے واقف ہوتا ہے کہ بیٹا میرا کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کے چال چلن کیسے ہیں، اس کا طرز کیا ہے، اس کے انداز کیسے ہیں، اس کا دماغ کیسا ہے۔ اسی طرح سے یہود و نصارہ نے اپنی آسمانی کتابوں میں جو انہیں کتابیں ملی تھیں ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ایسے بتائے گئے تھے کہ وہ آپ کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے حق کو قبول کر لیا، قرآن آنے کے بعد وہ اس پر ایمان لے آئے، اور کچھ لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ جو کفر پر ڈٹے رہے وہ بہت سارے بہانے پیش کر رہے تھے۔ ان بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ بھی تھا کہ اگر اللہ رب العالمین کو کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کو نہیں بھیج دیتا، یعنی انسان کس لیے بھیجتا۔ ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام قوموں کے لوگوں نے اپنے انبیاء کو صرف اسی بات پر انکار کیا ہے کہ وہ رسول تھے، ہم ہی میں سے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر رہا ہے۔ مکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اللہ کو بھیجنا ہوتا تو اللہ کوئی فرشتہ نہیں بھیج دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اگر میں کسی فرشتے کو بھیج دوں یا جو لوگ مردہ ہو گئے ہیں ان مردوں کو میں زندہ کر کے اکٹھا کر دوں، تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ صرف کہتے ہیں یہ چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیج دے یا بھیج دیتا، کیوں نہیں بھیجا، انسان کو کیوں نبی بنا کر کے بھیجا۔ جب یہ آپ انہی میں سے ہیں، انہی کی زبان بولتے ہیں، انہی کے جیسا چال چلن ہے، انہی کے جیسا کھانا پینا ہے، انہی کے ہم مثل ہیں، تب ان کا یہ معاملہ ہے کہ یہ آپ کی باتیں سننے سے انکار کرتے ہیں، تو یہ فرشتہ جب پہنچ جاتا تب یہ اس کی بات مانتے۔ تو قبول حق میں یہ لوگ بہانہ کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
تسلی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو. ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالی نے حق کو باطل کا معیار پیش کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کی مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حق آپ کے ساتھ ہے. وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ، اللہ تبارک و تعالی نے حق کو آپ کے ساتھ بھیجا ہے. حق کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کر دی ہے. اگر آپ ان کی اتباع کریں گے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ ان لوگوں کی اتباع کریں گے تو یہ لوگ تو آپ کو راستے سے بھٹکا دیں گے، راہ ہدایت سے یہ لوگ آپ کو ہٹا دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری تعلیم یہ دی ہے کہ حق و باطل کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے ایک معیار قائم کیا ہے کہ قرآن کریم جیسی جو کتاب ہے وہ فیصلے کی کتاب ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اسراء میں کہا قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آیا تو باطل ختم ہو گیا، مٹ گیا باطل. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل تو ختم ہی ہونے والی چیز تھی. دھواں کب تک رہ سکتا ہے؟ جب تک ہوا نہ چلے. تاریکی کب تک رہ سکتی ہے؟ جب تک سورج نہ نکلے. وہی معاملہ ہے کہ ظلم کب تک رہے گا؟ جب تک حق نہیں آ جائے گا، روشنی نہیں آ جائے گی. تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی ایسی کتاب ہے کہ جو کتاب فیصل ہے، فیصلہ کرنے والی ہے. قرآن کریم نے آ کر کے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، قرآن کریم نے فیصلہ کر دیا. ایک تیسری تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے یہ دی ہے کہ شکار کے بعض احکام بیان کیے ہیں. شکار کے بعض احکام بیان کیے. اب اس وقت نہیں، لیکن پہلے ایسا تھا کہ لوگ شکاری جانور کو پالتے تھے. انہی میں سے کتا بھی تھا. حدیث کے اندر ہے، عام حکم تو یہ ہے کہ کتے کا جوٹا، کتا جس برتن میں اپنا منہ لگا دے، لعاب لگا دے، اس کو 7 بار دھلا جائے گا. 6 بار پانی سے، 7ویں بار مٹی سے دھلا جائے گا. اس کے اندر جو جراثیم ہے وہ مٹی ہی سے ختم ہو سکتا ہے، کسی صابن سے نہیں ختم ہو سکتا. عام تعلیم یہ ہے کہ کتے کا لعاب ناپاک ہے، لیکن وہ کتا سکھایا ہوا ہے، پڑھایا ہوا ہے، شکاری کتا ہے. اس کتے کے اندر اگر علم ہے اور اسے بسم اللہ کہہ کر کے کسی شکار پر بھیجا گیا ہے تو اس کا کیا ہوا شکار حلال ہے. علم کا یہ معاملہ ہے، علم کا مرتبہ یہ ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. اور دوسری چیز جو شکار کے اللہ تبارک و تعالی نے طریقے بتلائے کہ جس شکار پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ شکار حلال ہے. جسے بسم اللہ کہہ کر کے ذبح کیا گیا ہو وہ ذبیحہ حلال ہے. اور جس پر بسم اللہ نہیں پڑھا گیا ہے، کسی غیر اللہ کے نام پر کیا گیا ہے، وہ ذبیحہ حلال اور درست نہیں ہے. قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے کہ شکار کے احکام میں سے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان چیزوں کو تم کھاؤ جس پر اللہ رب العالمین کا نام ذکر کیا گیا ہے. اور جس پر اللہ رب العالمین کا نام نہیں ذکر کیا گیا ہے، بغیر بسم اللہ کیے ہوئے ذبح کیا گیا ہے، وہ ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال اور درست نہیں ہے. ایک 5ویں تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے یہ دی ہے کہ ظاہری اور باطنی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنِ، کہ ظاہری اور باطنی دونوں گناہ سے بچو. ظاہری گناہ بہت سارے ہیں. باطنی گناہ، انسان کچھ گناہ ایسے کرتا ہے جس پر لوگ نہیں دیکھتے ہیں یا جس پر لوگ نہیں گواہ ہوتے ہیں،
قرآن نے کہا ہر قسم کے گناہ سے بچو۔ قرآن کی یہ پاک تعلیم ہے کہ انسان کسی بھی قسم کے گناہ میں ملوث نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا ایک غلط طریقہ بیان کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ سورہ مائدہ میں اور سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے اکثر حلال اور حرام چیزوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جو چیزیں اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے اس میں بھی وہ دو حصہ لگاتے تھے، ایک حصہ اللہ رب العالمین کے لیے اور ایک حصہ اپنے معبودوں کے لیے۔ جو اللہ رب العالمین کا حصہ لگاتے تھے وہ حصہ مہمانوں پر اور فقراء و مساکین پر خرچ کر دیتے تھے، اور جو حصہ اپنے معبودوں کا لگاتے تھے وہ حصہ مجاوروں پر خرچ کرتے تھے، کاہنوں پر خرچ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی سختی سے مخالفت کی ہے، منع کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا حصہ بھی لگاتے ہو، ساتھ میں اپنے معبودوں کا بھی حصہ لگاتے ہو۔ اور دوسری چیز 3 یا 4 آیت کریمہ ہے سورہ انعام کی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بہت ساری چیزوں کو اپنے طرف سے حرام کیے ہوئے تھے، کچھ اونٹوں میں سے، کچھ گایوں میں سے، کچھ مختلف بکریوں میں سے، مختلف چیزوں میں سے کچھ نر اور کچھ مادہ، کچھ بچوں کو وہ اپنی طرف سے حرام کیے ہوئے تھے، اور ان کا گمان یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی سختی سے ممانعت کی کہ چاہے وہ نر ہو چاہے مادہ ہو، اگر اللہ رب العالمین کے نام پر ذبح کیا گیا ہے تو وہ حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حلال چیزیں ہیں اس کو حلال کیا ہے، پاکیزہ چیزوں کو حلال بتلایا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام بتلایا ہے۔ کہا ان کی شرکشی ایسی تھی، یہود و نصارہ کی شرکشی ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پنجے والے، ناخن والے جانوروں کو حرام کر دیا تھا۔ ان کی شرکشی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر گائے اور اونٹوں کی چربی کو بھی حرام کر دیا تھا۔ کہا تھا بہت کم مقدار میں، جو گوشت میں لگا ہوا ہو یا جو اوپر پیٹھ پر لگا ہوا ہو، جو آنت کے اندر چربی لگی ہوئی ہو، صرف وہ چربی کھا سکتے ہیں، باقی جو چربی عام حصوں میں نکلتی ہے اس چربی کو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے حرام کر دیا تھا۔ یہ بطور سزا تھی ان کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھل اور جانوروں کی تخلیق کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ جتنے بھی قسم کے پھل ہیں، مختلف پھلوں کا نام اللہ رب العالمین نے ذکر کیا جو مکہ یا اطراف مکہ میں پائے جاتے تھے۔ انگور کے باغ ہیں، انار کے باغ ہیں، زیتون کے باغ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پھلوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا اللہ رب العالمین نے یہ پھل اور ان کے جیسے بہت سارے پھل اللہ رب العالمین نے پیدا کیے۔ پھلوں کا حق یہ ہے کہ جس دن اسے توڑا جائے اس دن جو اس کا صدقہ ہے اس کو اسی دن ادا کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ پھلوں کا معاملہ یہ ہے کہ جس دن اسے توڑا جائے اسی دن اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ غریبوں میں، مسکینوں میں جو ایک حصہ ہے اس حصے کو ان کو دے دیا جائے۔ سورہ قلم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے کہ جب باغ تھا تو اس کے 3 حصے کرتا تھا، ایک باغ پر خرچ کرتا تھا، ایک اپنے رشتہ داروں پر، اور ایک حصہ غریبوں مسکینوں کا۔ لیکن جب بیٹوں کی حکومت آئی تو انہوں نے کہا ہمارا باپ بیوقوف تھا، باغ ہمارا ہے، اس پر غریبوں مسکینوں کا کیسے حق ہے؟ چلو رات میں چلتے ہیں اور اس کو
پھل توڑ لیتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر اس پورے باغ کو جلا دیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو پھل ہی نہیں تھا، تو ان میں سے بعض لوگ جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا اللہ رب العالمین نے ہمیں محروم کر دیا۔ تو وہی اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ پھلوں کا حصہ معاملہ یہ ہے کہ جس دن اسے توڑو اسی دن مسکینوں کا حق ادا کر دو۔ اس کے بعد سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے 10 بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، 10 بڑے گناہوں کا، اور کہا ہے ان گناہوں سے بچو۔ ان میں سے سب سے پہلا گناہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرو۔ دوسرا گناہ والدین کے ساتھ نافرمانی نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ شرک کو منع کیا ہے اور فوراً والدین کی نافرمانی کو منع کیا۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا حق انسان پر اللہ رب العالمین کا ہے اور اس کے بعد اس کے والدین کا ہے، تو کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ تیسرا حکم دیا کہ اولاد کو اپنے قتل نہ کرو۔ زمانے جاہلیت میں لوگ معبودوں کے نام پر اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ ایک کہاوت مشہور تھی کہ ہمارے معبود فلاں معبود غصہ ہیں، وہ بلیدان چاہتے ہیں، اور لوگ اپنے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ایک دوسرا رواج یہ تھا کہ لوگ بچوں کو رزق کی خشیت املاک، قرآن نے کہا کہ انہیں روزی نہ ملنے کی بنا پر نہ قتل کرو، تو کہا اولاد کو نہ قتل کرو۔ تیسری چیز، چوتھی تعلیم یہ دی کہ بے حیائی کے پاس نہ جاؤ۔ اب وہ بے حیائی چاہے کھلی ہوئی ہو یا پوشیدہ بے حیائی ہو، کہا کسی بے حیائی کے پاس نہ جاؤ۔ پانچواں، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ خون نہ کرو، ناحق خون نہ کرو، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ چھٹا کہا یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اس لیے کہ یتیموں کا مال کھانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس کے بعد ساتویں چیز اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم دی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ آٹھویں تعلیم کہ صراط مستقیم پر گامزن رہو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے پر چلو، سیدھا راستہ چھوڑ کر کے کسی غلط راستے کو نہ اختیار کرو۔ نویں تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے یہ دی کہ جب کہیں بھی جاؤ، کوئی بھی معاملہ ہو تو عدل و انصاف کی بات کرو۔ تمہارے بات کے اندر یہ نہ ہو کہ کسی کی طرف جھک جاؤ، بلکہ بات عدل و انصاف سے پر ہونی چاہیے۔ اور 10ویں تعلیم اللہ تبارک و تعالی کے عہد و پیمان کو نہ توڑو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو حدود مقرر کیے ہیں ان حدود کو نہ توڑو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تعلیم دی کہ جو شخص نیکی کر کے لائے گا اس کو ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملے گا، اور جو شخص گناہ کر کے آئے گا اس کے گناہ پر ایک گناہ پر صرف ایک ہی عذاب ہے یا ایک ہی سزا ہے، 10 گناہ نہیں ہے، صرف ایک ہی گناہ۔ ایک آخری تعلیم جو آج کی تراویح سے مستفاد تھی یا لی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی، میری تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اگر انسان کا یہ عمل ہو جائے کہ اس کی ہر عبادت، اس کا نماز، اس کا روزہ، اس کی قربانی، اس کی زکوٰۃ، اس کی نماز، اس کی زندگی، اس کی موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے تو پھر انسان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس ماہ مبارک سے ہم تمام کو مستفید فرمائے۔ الہ العالمین ہم کو تمام گناہوں سے محفوظ فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔